أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مومن بھائیوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الوسیع یا صفت وسعت جو ہے اس کا تذکرہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ دو آیات ہیں قرآن میں جس میں یہ دو مختلف جوڑیوں میں یہ واحد اسم استعمال ہوا ہے۔ ایک میں اللہ کہتا ہے میں وسیع علیم ہوں، اور ایک میں وہ کہتا ہے میں وسیع حکیم ہوں۔ تو ان دو آیات کو سمجھنے کے ذریعے ہمیں یہ مشترک جو اسم کا ذکر آیا ہے اس کا مفہوم واضحات کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر یہ جو دو منکشر اسماء ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے العلیم اور الحکیم، ان پر بھی تھوڑی سی وضاحت، ان میں فرق کیا ہے اور ان کے استعمال قرآن میں، ان میں استعمال جو قرآن میں جو ان کا استعمال کیا گیا ہے اس میں کیا فرق ہے، تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ میں ایک با ایک دونوں آیات کا ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ دونوں کے بارے میں جو ایک مجموعی گفتگو ہونی ہے وہ پیش کی جائے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النساء کی 130 آیت ہے، آیت 130۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهَ وَسِيعًا حَكِيمًا۔ تو مگر اگر وہ ان میں تفریق ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک جوڑی جو ہوتی ہے مرد و عورت کی نکاح میں، ان میں تفریق ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان میں طلاق ہو جاتی ہے، کا یغنی اللہ، تو غنی کرے گا اللہ ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر، من سعاتہ، اپنی وسعت سے، اپنے ابنڈنس سے، انگلش میں لفظ ہے ابنڈنس، اپنی وسعت سے۔ اور یہ سعات ہی، اس کا یہ وہی ہم جر لفظ ہے وسیعاً سے، جو اللہ کا نام ہے، اللہ وسیع ہے، تو سعات ہی یہ مطلب ہم جر لفظ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں اپنی وسعت سے، یعنی کہ صفت وسیع سے غنی کروں گا دونوں کو اگر ان میں طلاق ہو جاتی ہے۔ وَقَانَ اللَّهَ وَسِيعًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ وسیع اور حکیم، وسیع اور حکیم۔ تو ادھر اگر مختصراً ہم توجہ دیں کہ حکیم کیوں الفاظ ہے، وسیعتاً تو ہمیں سمجھ میں آ گیا جب ہم جر استعمال ہے، اپنے وسعت سے اللہ ان کو غنی کرے گا، دونوں کو اپنی اپنی جگہ غنی کرے گا، تو اس میں واضح ہو جاتی ہے کہ وسیع کا تذکرہ کیوں آیا ہے، حکیم کا کیوں یہاں تذکرہ آیا ہے، اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اصل میں یہ اس وجہ سے، اگر آپ العزیز الحکیم یہ جو اسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو وائزلی مائٹی، اس سے واقف ہیں، تو یہ جو اسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کام کرتا ہے، کر چکا ہے یا کرتا ہے، یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ 4 جو برڈز ہیں ان کو قتل کر کے، ان کو قربان کر کے، ان کے اجزا کر کے، ان کو آپ مختلف 4 جو ہے جبلوں پہ رکھ دیں، اور پھر آپ کہیں جا کے کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے ان کو آواز دیں، تو وہ واپس زندہ ہو کے آپ کی طرف اڑ آئیں گی۔ تو یہ جو اڑ آئیں گی، یہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھانا تھا کہ ان کا ایک سوال تھا کہ یا اللہ مجھے آپ دکھائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کیا ابراہیم تم ایمان نہیں لائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں ایمان لایا، مگر اپنے دل کے سکینے کے لیے یا اپنے دل کے سکون کے لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں یا رب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ جو معجزہ ہے انجام دیا ان کے ہاتھوں۔ تو ادھر جو ہے العزیز الحکیم کا تذکرہ آیا آیت کے خاتمے پر کہ اللہ العزیز الحکیم ہے۔
تو العزیز الحکیم کا کیوں تذکرہ آتا ہے کہ اللہ کا ان جو برڈز تھیں ان کو واپس زندہ کرنے میں ایک تو اللہ کا عزم، اللہ کا مائٹ، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت اور قدرت یہ استعمال ہوئی، اور دوسری طرف یہ طاقت یا یہ عظمت کا استعمال جو ہے وہ حکمت کے ساتھ کیا گیا. یعنی کہ اگر وہی جو گوشت تھا ان برڈز کا اس پہ اللہ نیوکلیر بام پھاڑ دیتا تو ان کے تو ذرے ذرے ہو جاتے مگر وہ زندہ نہیں ہوتا. عظمت کا تو اظہار وہ اور بھی شدید ہوتا نیوکلیر بام، مگر وہ حکمت کے ساتھ جو زندہ کرتے ایک ترتیب کے ساتھ اس کے خرے خرے کو واپس مرتب کرنا اور واپس ترتیب دینا اور ان کو مطلب ایک زندہ پروسیس میں واپس پرونا، یہ کرنا ایک مادے سے ایک زندہ جاندار چیز کو پیدا کر دینا، اس کے لیے حکمت استعمال ہوتی ہے. اور حکمت اور بھی العزیز الحکیم کا اور بھی استعمال یہاں ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو یتیم بچے ہیں ان سے صحیح سلوک کرو، ان کو اللہ نے مشکل میں ڈالا، اگر چاہتا تو وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. تو یہ جو مشکل کی ایک نسبت اور تناظم کے ساتھ اس کی کیا کہتے ہیں اس کی تقسیم فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو اس کی تقسیم مشکل کی تقسیم کی، یعنی کہ یتیموں کو زیادہ مشکل دی، اور آپ جو ہیں جو جن پر یہ حکم کا اطلاق ہو رہا ہے جو یتیم نہیں ہیں مومنین ان کو کم مشکل دی. اگر اللہ چاہتا تو آپ کو زیادہ دے دیتا، ان کو کم دے دیتا. تو یہ جو تقسیم ہے اس میں نسبت اور تناظم کے ساتھ ایک خاص نسبت اور تناظم کے ساتھ جب اللہ اپنے ارادے کے بل پر تقسیم کرتا ہے کسی صفات کا یا کسی شے کے یا کسی چیز کے خزانوں کا، تو یہ جو ہوتی اس میں اللہ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے. تو یہ نسبت تناظم، ریشیو اینڈ پروپورشنالٹی جو اصل میں حیات کے لیے جو لفظ ہے وہ ریشیو اینڈ پروپورشنالٹی، آپ کے خروں کے مابین ایک خاص مطلب الیکٹرولائٹ بیلنس ہونا ہوتا ہے، اور خون کا پی ایچ لیول خاص ہونا ہوتا ہے، اور ہائیڈریشن کچھ خاص سطح پہ ہونی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی کم نہیں ہو سکتی. آپ کی زندہ رہنے کا نام ہی ریشیو اور پروپورشنالٹی ہے. تو یہ دونوں حقیقتاً مشترک ہے. تو یہ الحکیم کے متعلق ہے. مگر یہ الحکیم یعنی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز ہوتی ہے دنیا میں، کوئی حقیقت ہے دنیا میں، یعنی کہ ان دو لوگوں کی طلاق ہو گئی، یعنی کہ یہ ایک حقیقت ہے اللہ کے اذن کے ساتھ کوئی چیز ہوئی ہے، اور اس چیز کے ہونے کے لیے اس کو انجام دینے کے لیے ان دو لوگوں کو جو قدرت اور طاقت اختیار تھی وہ بھی اللہ سے تقسیم ہوئی ہے. تو جب اللہ کسی حقیقت دنیا میں کوئی حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ کی اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. جو حقیقی واقعہ ہوتا ہے دنیا کا اس میں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا اظہار ہو رہا تھا، چاہے ہم اس کا ادراک حاصل کر پائیں یا نہیں. تو اس وجہ سے یہاں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہا ہے وَإِنَّ يَتَفَرَّقَ يُغْنِي اللَّهُ كُلٌّ مِّن سَعَاتِهِ وَقَانَ اللَّهَ وَسِيعًا حَكِيمًا، تو ان کا جو اللہ کو اپنی اپنی جگہ غنی کر دینے کا معاملہ ہے اس میں اللہ کی وسیعت ظاہر ہوتی ہے، اس کا وسیع ہونا ظاہر ہوتا ہے. اور جو ان کی طلاق ہو گئی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے اور تفرقہ ہو جاتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ ان دونوں کے لیے یہی بہتر تھا کہ یہی ترتیب بہتر ہے ان دونوں کے مابین کہ ان میں تفرقہ آ جائے. اس کے بارے میں اور تفصیل کہی جا سکتی ہے، بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، مگر یہ واقعہ جب انجام ہو جائے کہ دونوں میں تفرقہ ہو جائے ایک خاص جوڑی میں، تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ان دونوں کے تفرقے کا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے اس خاص جوڑی کے لیے. اب ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو طلاق نہیں پسند، ناپسندیدہ عمل سے ہے، اعمال میں سے ناپسندیدہ حلال اعمال میں سے ہے، ٹھیک ہے وہ جگہ، مگر جب واقعہ ہو جاتا ہے اللہ کے اذن کے ساتھ تو اس میں اس تفرقے میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے یہ آیت ہمیں بالکل مبین انداز میں سمجھ میں آ جانی چاہیے اب تک اس گفتگو کے ذریعے، اور اس آیت کے مبین ہو جانے سے ہمیں کچھ ہدایت حاصل ہو جانی چاہیے. اب میں آتا ہوں اگلی آیت کی طرف جو سورۃ النور کی 32 آیت ہے. سورۃ النور کی 32 آیت ہے،
اور میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. وہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ وسیع علیم. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نکاح کرواؤ الایام کا، ان کا جو تم میں سے تنہا ہے، نکاح کرواؤ ان کا جو تم میں سے تنہا ہے، منکم وہ تم میں سے، وہ صالحین اور جو صالحین ہیں، من عبادکم اپنے غلاموں سے. تو تم میں سے یعنی کہ جو آزاد مومنین ہیں، جب بھی اللہ کا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، یہ منکم جب بھی الفاظ آتا ہے ایک حکم کے بعد، جیسے انکحوا نکاح کرواؤ، یہ ایک حکم ہے، ایک امپیریٹو ہے انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ امپیریٹو ہے، یہ ایک حکم ہے، وَانْكِحُوا نکاح کرواؤ. تو جب الایام منکم، جب بھی حکم کے بعد منکم آتا ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ حکم ہے مومنین کی طرف، اور یہ جو منکم ہے یہ مومنین سے ہے، کیوں اللہ جو حکم دیتا ہے وہ مومنین کو ہی دیتا ہے، اللہ کفار کو حکم نہیں دیتا. ہے تو حکم بنی آدم کے لیے، مگر بنی آدم حقیقتاً وہ ہے جو ایمان لے آئے، جسے آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ایمان برقرار رکھا. تو یہ آدم علیہ السلام کی سنت پر چلنے والے، ان کی فطرت کے مطابقت رکھنے والے، یہ اصل میں مومنین ہوتے ہیں، یہ بنی آدم ہوتے ہیں. حکم ہے تو بنی آدم کے لیے، مگر وہ انسان اور بشر جو کفر کریں وہ اصل میں انسان ہیں، وہ کافر ہیں، وہ بشریت پر ہیں، وہ انسانیت پہ، یعنی کہ انسانی نفسیات جو ہے، حیوانی نفسیات جو ہے، روح پھونکنے سے پہلے بھی جو موجود تھی حیوان انس میں، تو وہ جو چیز ہے، وہ اس نفسیات پر چلنے والے، ان کے طرف اللہ حکم نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. حکم تو ہے عام، مگر یہ واضح ہوتا ہے کہ جب حکم دیا جائے اور پھر منکم کہا جائے تو اس پہ عمل کرنے والے مومنین ہوئیں گے. چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں. وہ انکحوا الایام منکم، تو نکاح کرواؤ تم میں سے یعنی کہ آزاد مومنین، وہ الصالحین اور جو من عبادکم، اور وہ جو صالح ہیں تمہارے غلاموں میں سے. تو یہ دیکھ لیں ایک پیراللزم ہے، انکحوا الایام منکم وہ الصالحین من عبادکم، یعنی کہ تم میں سے اور غلاموں میں سے. یہ میں سے دونوں کیٹیگوریز آئی ہیں، یعنی کہ جو آزاد مومنین ہیں ان کا بھی کرواؤ، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے پاس تو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ خود سے یہ کریں، تو ان کے لیے بھی یہ کرواؤ. وہ امائکم، اور جو تمہاری غلام مطلب فیمیل غلام ہے، امائکم یعنی کہ جو ملک و تمین ہوتی ہیں سیدھے ہاتھ کے، ان کا بھی نکاح کرواؤ. انا یعکنو، انا یعکنو، اور اگر وہ فقر، انا یعکنو فقراء یغنیہم، اگر وہ غریب ہیں، اگر وہ فقیر ہیں، اور اگر وہ فقیر ہیں، فقیر یعنی کہ غربت کی بہت شدید، فاقہ جو ہوتا ہے مطلب یہ بہت شدید کیفیت ہوتی ہے، یہ ضرورت مند کو کہتے ہیں، یہ فقیر کو کہتے ہیں، مطلب جو اردو میں اصطلاح مطلب بالکل ضرورت مند بے بس آدمی کو فقیر کہتے ہیں اگر وہ فقیر ہو. تو یہاں جب اللہ شدت کا استعمال کرتا ہے اس کا معنی ہے جب کم شدت ہو تو ان کے لیے اور بھی سچ بات ہے. اب سنیں کم سچ بات ہو تو ان کے لیے اور بھی سچ بات ہے. ان یعکنوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اور اگر وہ غریب ہیں یا وہ فقیر ہیں تو ان کو غنی کرے گا اللہ اپنے فضل سے، تو ان کو اللہ غنی کرے گا اپنے فضل سے. وَاللَّهُ وَسِيعٌ علیم، اور اللہ وسیع ہے اور علیم ہے، اللہ وسیع ہے اور علیم ہے. تو اس کا مطلب ہے تین جو ہیں کیٹیگوریز کا آیا ہے کہ آپ ان کا نکاح کرواؤ. کون نکاح کروائے گا؟ مومنین نکاح کروائیں گے. اور اس میں ایک شک اٹھتا ہے، مطلب فطرتاً یا فطرتاً نہیں تو ایک جو غیر ناپاک نفس ہوتا ہے، اللہ پہ توکل کرنے والا نہیں ہوتا، اس پر ایک شک اٹھتا ہے، ایک ریشنل ڈاؤٹ اٹھتا ہے، اس میں ایک فریب اٹھتا ہے. وہ کیا ہے؟ فریب نہیں، ایک ریبہ اٹھتا ہے. وہ ریبہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کا نکاح کروا دیا گیا، یہ تو بالکل فقر کے حالت میں ہے، یہ تو غلام ہے،
یہ تو غریب ہیں، یہ آزاد ہیں مگر غریب مومن ہیں، تو یہ ان کا رزق کہاں سے آئے گا؟ یہ غنی تو نہیں ہوئیں گے، میں نکاح کروا رہا ہوں تو میرے پہ نہ محتاج ہو جائے کہ بھائی تم نے نکاح کروایا تھا تو تم ذرا مدد کرو اب. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے حکم کہ یہ عمل کرو، مگر جو تمہارے ذہن میں تمہاری محدود عقل کے مطابق تمہارے شک اور توکل کی غیر کاملیت کی وجہ، توکل علی اللہ کی غیر کاملیت کی وجہ سے جو شک اٹھ رہا ہے تم میں، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے اگر وہ فقیر ہوئے، شدید ترین فاقے میں ہوئے، شدید ترین غربت میں ہو، تو ان کو غنی کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ غنی کرے گا، اور یہ وعدہ کر رہا ہے فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسیع ہے اور علیم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ وسیع ہے اور وہ علیم ہے. تو یعنی کہ اب یہاں دیکھ لیں اللہ کی صفات وسعت جو ہے اسی طریقے سے استعمال ہو رہی ہے. یہاں لفظ آیا ہے اپنے فضل سے غنی کرے گا، ادھر لفظ آیا تھا کہ وہ اپنی وسعت سے غنی کرے گا. تو یہ بالکل ہم پہلو دو الفاظ ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، اور یہاں اللہ کہتا ہے من فضلہ، اپنے فضل سے، اور وسعہ ہی، یا جو بھی وہاں لفظ ہے اپنی وسعت سے. تو یہ اللہ کی طرف، کیونکہ یہ اللہ کی چیزیں، مطلب اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی وسعت ہے، تو یعنی کہ یہ غیر محدود مطلب، اور وسعت سے محاورہ تعداد سے محاورہ ایک حقیقت ہے، یعنی کہ ایک انفینٹ خزانہ کہہ لیں، مگر اصل میں انفینٹ بھی ایک نمبر ہوتا ہے. تو انفینٹ نہیں، مطلب جو ایبسلوٹ حقیقت ہے اس سے مطلب جتنا بھی آپ اظہار کر لیں اس حقیقت کا، جتنے بھی فضل کا اظہار کر لیں، کتنی بھی وسعت کا اظہار کر لیں، تو وہ حقیقت وسعت میں کچھ کمتری نہیں پڑتی، اور حقیقت فضل میں کوئی کمتری نہیں پڑتی، کیونکہ وہ اللہ کا فضل ہے اور وہ اللہ کی وسعت ہے. تو یہاں بھی اللہ کہتا ہے اگر وہ غریب ترین، شدید ترین، غریب ترین حال میں ہوئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وسیع فرمائے گا اور ان کو غنی فرمائے گا. اور اللہ، تو اس میں اللہ کی وسعت جو ہے اس شک کو دور کرنے کے لیے، اصل میں جو یہاں میں آپ کو میٹا پیٹرن جو میں آپ کو بیان کر دینا چاہ رہا ہوں، کہ اللہ جو ہے اپنی وسعت جو ہے ظاہر فرماتا ہے لوگوں کی شک دور کرنے کے لیے. جو جب تذکرہ آتا ہے اللہ وسیع ہے، تو وہ کیوں تذکرہ آتا ہے؟ کہ لوگوں کے دل میں کوئی شک ہوتا ہے، کوئی ریبہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے متعلق اکثر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یوں کیا، اللہ کے اس حکم پر عمل کیا، تو اس کا یہ نتیجہ نقصان دہ نکل سکتا ہے. یعنی کہ یہ غریب ہیں، ان کے یہاں بچے بھی ہو جائیں گے، پھر 10 بچے ہو جائیں گے، پھر ان کو کھانا کون کھلائے گا. تو یہ جو شک اٹھتا ہے، مطلب عقلی نتائج نکالتے ہیں حکم پر عمل کرنے کا کیا نتیجہ بنے گا یا بن سکتا ہے. تو یہ شک جو ہے ان کے دل میں، یہ سلسلہ یا حرکت عقل جو ہے، اس کو سکینہ دینے کے لیے، اس کو دور کر دینے کے لیے، ان شک کو جو اس عقل کو حرکت دے رہی ہوتی ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وسعت کا ذکر کرتا کہ میں اللہ وسیع. یہ جو وسیع کا لفظ آتا ہے، یہ اللہ کی صفات آتی ہے، وہ اس وجہ سے آتی ہے. اب یہاں دیکھیں یہ جو کانٹراسٹ ہے کہ یہاں وسیع علیم آیا، وہاں پہلی آیت میں وسیع حکیم آیا تھا. تو وہاں حکیم اس وجہ سے آیا تھا کیونکہ ایک واقعہ تھا، تفرقہ ہو جائے، یعنی کہ واقعہ ہو کہ تفرقہ ہو گیا، تو اس ہو جانے میں جب اللہ کسی چیز کو اذن دیتا ہے تو اس میں اس کی حکمت کا اظہار ہوتا ہے، وہ تفرقہ اس کی حکمت ہوتا ہے. یہاں اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ ایسا کرو، ایسا کرو. تو یہاں ایسا کرو، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری فطرتوں کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے قلبوں کو جانتا ہے، ہماری شہوت کی ضرورت کو جانتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا ہماری فطرت کو جانتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ یہ حکم پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ہوئے گا کیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھتا ہے، ہم نہیں رکھتے. ہم پیشن گوئی کر سکتے ہیں جو ہمیشہ درست نہیں ہوتی، بہت کم درست ہوتی ہے. اکثر موسٹ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ ہارتے ہیں. یہ لوگوں کی یہ فراست کے مستقبل میں کیا ہوئے گا، یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیشن گوئی نہیں کر رہا، عقل سے نتیجے نہیں نکال رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ علم رکھتا ہے اس حقیقت کا کہ اس پر عمل کرنے سے کیا ہوئے گا.
تو یہ ایک ہے جو ان کے شک کی بنیاد پر عقل کی حرکت کے ذریعے نتیجے نکال رہے ہیں نقصان دہ مستقبل کے بارے میں، اور ایک ہے اللہ کا علم مستقبل. یہ دونوں چیزیں بالکل متفرق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا علم، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب اس نے کوئی حکم دیا ہے تو اس کو اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہماری عقل کی حرکت کے نتیجے میں جو ہم پیشن گوئیاں کر رہے ہیں وہ وہ علم نہیں ہے، وہ فریب ہے، وہ دھوکہ ہے. اگر ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ علم ہے، ہم نے مستقبل کو جھانچ لیا ہے، جان لیا ہے عقل کی بنیاد پر، تو یہ جو ہے دھوکہ ہے. اصل میں جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ علم ہی کی بنیاد پر یہ حکم دے رہا ہے، اور اس حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں کیا ہوئے گا اس کا بھی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے حقیقتاً. تو یہاں میں اللہ کی وسعت کے تذکرے کو ختم کرتا ہوں آج کے لیے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.